أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورۃ المطففین ہے. پہلی آیت میں موجود مطففین کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المطففین رکھا گیا ہے. دوسرا نام اس سورت کا تطفیف بھی ہے. سورۃ مطففین کا سورۃ انفطار کے ساتھ ربط یہ ہے. سورۃ انفطار میں فرمایا جب تمہارا حساب اور کتاب ہو جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جنت جہنم بن جائے گا، تو وہاں سے تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. اب سورۃ مطففین میں اللہ فرمائیں گے کہ کوئی شخص اپنا نام جہنم کے رجسٹر سے کٹوا نہیں سکے گا. جہنم کے رجسٹر سے کٹوا نہیں سکے گا. جس کا ایک مرتبہ جہنم کے رجسٹر کے اندر نام لکھ دیا گیا، وہ نام پھر کبھی کٹے گا نہیں. ٹھیک ہے، نہ سفارشیں چلے گی، نہ فدیے چلیں گے، نہ وہاں پر آؤ بکا چلے گی. ایک مرتبہ نام لکھا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. سورۃ مطففین کے خواص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، جو شخص سورۃ مطففین کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کے اندر شراب رحیق مختوم والی شراب پلائیں گے، وہ شراب جس کے اوپر مور لگی ہوئی ہوگی. اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی چیز کو سٹور کرتا ہو، سٹور کے اندر رکھتا ہو، اور اس بندے کو ڈر ہو، خوف ہو کہ سٹور کی ہوئی چیز میری ضائع ہو جائے گی، یا یہ کہ چوری ہو جائے گی، یا یہ کہ ترک جائے گی، سڑ جائے گی، گل جائے گی، تو وہ بندہ سورۃ مطففین پڑھ کر دم کرے نا جی اس سٹور کے اندر والی چیز کے اوپر، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے. عام طور پر آپ لوگ رکھتے ہو نا جی آلو سٹور کے اندر، تو کبھی کبھی آلو خراب بھی ہو جاتے ہیں، تو سورۃ مطففین پڑھ کر دم کیا کرو تو اللہ کے فضل و کرم سے حفاظت. ویل کا معنی ہے تباہی، ویل کا معنی ہے بربادی، ویل کا معنی ہے ہلاکت، اور ویل جہنم کے اندر ایک وادی کا نام بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جہنم کی وادی کے اندر کون لوگ جائیں گے؟ فرمایا مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ. مسئلہ سنیں گے، خرید و فروخت کے بارے میں ایک مسئلہ ہے. گاہک مالک کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کر کہتے ہیں مجھے یہ چیز ضرورت ہے. دکاندار کہتا ہے جی میں یہ چیز میرے پاس ہے. آسان سمجھو، گاہک جاتا ہے دکاندار کے پاس، اس کو جا کر پوچھتا ہے کہ چینی کتنے روپے کلو ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ 100 روپے کلو ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ان کا آپس میں معاملہ. پھر گاہک پیسے دیتا ہے، مجھے 100 روپے کی چینی ڈال کر دو. دکاندار کے اوپر اب لازم ہو جاتا ہے کہ وہ 100 روپے کی پوری چینی ڈال کر دے. اس کے اندر کمی بیشی کرے گا تو وہ گاہک کا حق مارے گا، اور حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت ہے. اسی طرح آپ نے سنا ہے ایک ایسی قوم تھی جن کے اندر ایک خاص بیماری تھی. وہ جب کسی سے مال لیا کرتے تھے تو زیادہ لیا کرتے تھے، اور جب دیا کرتے تھے تو کم دیا کرتے تھے. ہمارے علاقے کے اندر فصل ہوتے ہیں جی مٹر کے اور آلو کے. آپ کے علاقے کی بات کروں، جو لوگ سبزی کاشت کرتے ہیں تو دکانداروں کے پاس آ کر وہ سبزی بیچتے ہیں. میں نے دیکھا ہے تو پورا تروڑا بھنڈیوں کا اٹھا کر ترازو کے اوپر رکھ دیتے ہیں جی. ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے اب وہ
کلو سے کچھ اوپر ہوتا ہے، 1.5 کلو ہوتا ہے، 1.25 کلو ہوتا ہے، تو دکاندار کہتے ہیں تروڑے تو بھی وزن ہے یار، یہ حرام ہے جی۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی ویل جو وادی ہے اس کے اندر ڈالے جائیں۔ اسی طرح بعض ایسے کرتے ہیں جی، چیز مثلا بھنڈیاں لی، ٹینڈے لیے، کدو لیے، توریاں لی جی، وہ اسی طرح ناپ کر دے دیتے ہیں، پھر دیکھتے کہتے ہیں چل یار ترازو تھوڑا اوپر نیچے ہے جی، ایک دانہ اور اٹھا کر پھینک دیتے ہیں بیچ میں۔ اب ظاہر بات ہے جب اس سے لیتے ہیں، جب پیسے دینے کی باری آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں جی، کم کے دیتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے جی، حرام ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر چونکہ آلوؤں کی کاشت ہوتی ہے، دکاندار حضرات جب آلو خریدتے ہیں جی بچوں سے، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو پٹیوں کے اندر ہم آلوؤں کو تلاش کرتے تھے جی، بیلوں کے ذریعے، کئیوں کے ذریعے، تو وہاں سے ہمیں آلو ملتے تھے، تروڑے میں ڈال کر ہم دکان والوں کے پاس جاتے تھے تو وہ اس کے اوپر بیچتے تھے۔ وہ پتہ کیا کہتا تھا جی، ایک جو موٹا سا دانہ ہوتا آلو کا نا، وہ اٹھا کر ترازو کو پچھلے جانب رکھتا، کہتا یہ جو آلوؤں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے نا، یہ اس کا وزن برابر کرنے کے لیے۔ یہ بالکل حرام ہے۔ ایسے لوگ جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں وہ کیا ہے جی، ان کے لیے جہنم آتی ہے۔ اب تو یہ ناپ تول آ گئی، تھوڑا سا اور اوپر جاؤ، جو لوگ کسی کو اپنا ملازم رکھتے ہیں، اس سے کام پورا لیتے ہیں، جب اس کی تنخواہ کی باری آتی ہے 50 روپیہ 100 روپیہ مار دیتے ہیں، کہتے ہیں تو وضو کرنا ہو گئے، تو نماز پڑھنا ہو گئے تھے، کتنے جی لیٹ آئے جی، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے جی، حرام ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہے، بنیت الطالبین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک اللہ والا جس سے کبھی اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں ہوئی، وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے کسی عزیز اقارب کو خواب آئی، خواب میں اس سے پوچھا کہ کیسا معاملہ پیش آیا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا سب کچھ کلیئر ہو گیا جی، لیکن جنت میں جانے سے اللہ نے روک دیا جی۔ پوچھا کہ کیوں؟ تم تو بڑے اللہ والے تھے، عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، تم نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کا حرام کا لقمہ نہیں کھایا، تو وہ کیوں تمہیں روک دیا؟ کہا کہ پڑوسی سے میں نے ادھاری سوئی مانگی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بٹن پھٹا ہوا تھا، وہ لگانے کے لیے مجھے یاد نہیں رہا وہ سوئی میں اس کو واپس کروں۔ اب مجھے کہا گیا کہ جب تک تمہارے وارث اس سوئی کو واپس نہیں کریں گے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک سوئی کی وجہ سے بندے کو جنت میں جانے سے روک دیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری گاڑیاں، پورے ٹرک، پورے کیا جی، مسجد ہضم کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پورے دھواڑوں کے تھیلے شاپر کیا ہو جاتے ہیں جی، ہضم ہو جاتے ہیں، پوری پٹیاں کیا ہو جاتی ہیں، ہضم ہو جاتی ہیں، بتاؤ کدھر جائیں گے؟ ایک اور واقعہ جی، ایک بندہ دعوت کھا کر باہر نکلا، جاتے جاتے زمین کے اندر سے، پٹی کے اندر سے اس نے ایک تنکا توڑا اور اس تنکے کے ذریعے اپنے دانتوں کا خلال کرنے لگ گیا، گوشت کی بوٹی پھنسی ہوئی نکال رہا ہوگا۔ جب اس نے بوٹی نکالی، اس بندے کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا، اللہ نے فرمایا جب تک تیرے ورثاء وہ ان کا حق ادا نہیں کریں گے تو بھی جنت میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جہاں سے جاتے ہیں آ کے کسی کی اگر پٹی کے اندر، زمین کے اندر مولیاں نظر آئیں تو اس کو نکال دیتے ہیں کہ وہ چاچے کا پتر ہے، مامے کا پتر ہے، اپنا سالہ ہے، اپنا بلوئی ہے، نکال دیتے ہیں یا نہیں؟ پھر اسی طرح جاتے جاتے کہ مرچیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں، مرچیں توڑ دیتے ہیں، جاتے جاتے کسی کا نیمبو لگا ہوا، میں اپنی بات نہیں کرتا، مدرسے کے اندر سب کے لیے نیمبو فری ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کا نیمبو جہاں پر اجازت نہ ہو، ایک نیمبو، یہ بھی کیا جی، حرام ہے، اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ جاتے جاتے ویسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہے گندم کی جب کٹائی کے دن آتے ہیں، پک جاتی ہے، تو ہم لوگ چیک کرتے ہیں، دانہ چیک کرتے ہیں، کسی کی پٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی زمین ہوتی ہے، وہاں سے توڑتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں، پھر اس کو اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں، یہ حرام ہے جی، ایک دانہ کھانا بھی کیا ہے جی، حرام ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر کسی کا ایک لقمہ حرام کو ہوگا وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا، نہ اس بندے کی نماز قبول ہے، نہ اس کے فرائض قبول ہے، نہ اس کے نوافل قبول ہے۔ اور اسی طرح جب آپ دکانداری کر رہے ہو جی، کوئی بھی معاملہ کر رہے ہو، دھوکہ دینا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دھوکے باز بندہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی بازار کے اندر نکلے جی، منڈی کے اندر، غلے والی منڈی کے اندر نکلے، حضور نے دیکھا جی طرح طرح کے اجناس پڑی ہوئی ہے، جو پڑی ہوئی ہے، پھر اسی طرح گندم پڑی ہوئی ہے وغیرہ، چاول پڑی ہوئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر مسکرائے، خوش ہوئے، اللہ نے مدینے کے اندر وافر مقدار میں غلہ بھیج دیا۔
جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ اس بندے کے ڈھیر کو چیک کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ ڈالا نا ڈھیر کے اندر سے، نہیں اوپر اوپر کھجوریں خشک ہیں اور اندر کیا جی تارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ رات کو بارش لگی تھی اور یہ نیچے کیا ہو گئی ہے جی، گیلی گیلی اوپر۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو خشک کرتا، اگر خشک بھی نہیں کیا تو نے تو کم از کم اس کو ظاہر کرتا کہ یہ چیز کیا ہے جی، گیلی ہے جی۔ عیب بتانا ہے جی، عیب بتائے بغیر چیز بیچنا یہ بھی کیا ہے جی، حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں جی، ٹھیک ہے، بہت بڑے۔ خود سوچیں امام بخاری رحمہ اللہ جن کے پوتا شاگرد ہیں اور اللہ نے ان کی فقہ کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ قبولیت مقبولیت عطا فرمائی ہے، اتنے بڑے امام تھے جی۔ ان کا تقویٰ سنیں، وہ تاجر تھے جی۔ آج کل اگر مولوی بندہ کوئی کاروبار کرے نا جی، مقتدی بھی آتے ہیں استاد جی لگ گیا جی، میں نے بھی اب آج عمرے کا کام شروع کیا جب بڑے مقتدی بھی کہیں گے استاد سنا آج عمرے والا کام شروع کر دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تاجر تھے، تاجر تھے، پیغمبروں نے تجارت کی۔ تو دکان میں موجود تھے، اپنے شاگرد کو کہا کہ مجھے ایک کام پیش آ گیا، میں جاتا ہوں کہ یہ کپڑوں کا یہ تھان اتنے کا، یہ تھان اتنے کا، یہ تھان اتنے کا، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے۔ جب بھی بندہ خریدے گا اس کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے، لہٰذا قیمت اتنی اس سے لے لینا۔ امام صاحب چلے گئے، امام صاحب رحمہ اللہ واپس آئے تو شاگرد سے پوچھا کہ کیا ہوا جی؟ کہا استاد محترم فلانا کپڑا بھی بک گیا، فلانا بھی بک گیا، فلانا بھی بک گیا۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اس کپڑے کے اندر عیب تھا، کیا تو نے گاہک کو بتایا تھا؟ کہا حضرت میں بھول گیا ہوں۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو نے میری ساری جمع پونجی کو برباد کر دی ہے، تو نے اس کو عیب تو نے بتایا کیوں نہیں ہے؟ امام صاحب رحمہ اللہ نے اس سے حلیہ پوچھا، قافلے کا راستہ پوچھا، فوراً استقبال کی طرف گئے جی۔ آج کل افضل بات ہے، مثلا ہم سے کوئی بندہ چیز لے کر جائے تو ہم کیا کہتے ہیں اڈا کدھر ہے، کس کے نباد اڈا۔ تو اس زمانے کے اندر استقبال ہوتے تھے، گھوڑے کرائے پہ ملتے تھے، اونٹ کرائے پہ ملتے تھے، کھوتے کرائے پہ ملتے تھے۔ امام صاحب رحمہ اللہ استقبال میں گئے، وہاں پر جا کر ایک بندے سے کہا کہ بھئی مجھے تیز رفتار گھوڑا چاہیے۔ اس کے اوپر بیٹھے، قافلے کو جا کر پہنچے، اس بندے کا حلیہ پہ جانا، اس کو کہا کہ بھئی فلاں جگہ سے تم نے تھان لیا تھا جی؟ کہا میں نے لیا تھا، میں نے پیسے تو پورے ادا کیے تھے۔ امام صاحب نے کہا جی مجھے پتہ ہے آپ نے پیسے پورے ادا کیے تھے، لیکن اس تھان کے اندر کیا تھا جی؟ عیب تھا جو میرا شاگرد بتانا بھول گیا تھا، میں وہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اب اگر تم رضامند ہو اس کے اوپر تو ٹھیک ہے، اگر رضامند نہیں ہے تو آپ واپس کرو اور پیسے آپ نے لے لو۔ ہمارا زمانہ ہوتا ہے جی، ہم کیا کرتے ہیں جی، کسی کو چیز بیچنا تو لگ گیا نہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتے ہیں۔ یقین مانو جی، پراپرٹی والوں کے پاس جاؤ، صحیح کر کے بندے کو تھوک لگاتے ہیں ہر کام کے اندر۔ ابھی باہر جاؤ نا جی، آم ہی خریدو جی، 4-5 دانے ٹھیک ہوں گے، ایک بیچ میں بالکل گندا سے اٹھا کر ڈالیں گے۔ کسی بھی معاملے میں جاؤ، کسی بھی بندے کے پاس جاؤ، رکشے والوں کے پاس جاؤ جی، اڈے پہ بیٹھے ہوتے ہیں جی، اب دیکھتے ہیں میں کوئی نہیں ہے جی، کرایہ 50 روپے نے کہا چلو ٹھیک ہے 80 روپے چارج ہے۔ ہر بندے کا بس جہاں پر بس ہوتا ہے بندے کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ دیکھیں عیب بتانا ہے جی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عیب بتاؤ، بتانے کے بعد پھر کیا کرو جی، سودا کرو جی۔ لیکن اگر آپ نے عیب نہیں بتایا اور آپ نے کیا کر دیا جی، دھوکہ کر دیا، اور فرمایا من غش فلیس منا، جو بندہ دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سنیں ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین، کون لوگ؟ الذین، وہ لوگ اذا اکتالوا، جب معاف کر لیتے ہیں دوسرے بندے سے خود لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں جی۔ مزدور کام پہ رکھا ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی، اس بیچارے کو کہتے ہیں اوہ حالہ تک پانی پینے دوں، وہ حالہ تک چائے پینے دوں، حالہ تک روٹی کھانے دوں، کوئی بیٹھ کے دے دوں۔ ہوتا یہ نہیں ہوتا ہے، ہر بندہ مزدور ہے، جانتی جان، ٹھیک ہے، پیسے کی باری ہے نہیں، کل چار دیں یار۔ یقین مانو اس دور کے اندر بندہ اپنے پیسے لینے کے لیے بھی اس کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، یار خدا تھا پیسے چاہ، اور قرضہ دے دو جی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے نمازی بندے کو تو قرضہ دو ہی نہیں، جو بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ تمہارا حق کیسے ادا کرے گا، لہٰذا اس بندے کو قرضہ نہ دو۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جو، الذین، وہ لوگ جب معاف کر لیتے ہیں تو لوگوں سے، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب
معاف کر دیتے ہیں، او وزنہم یا وزن کر کے دیتے ہیں، ترازو کے اوپر تول کر دیتے ہیں، تو یخسرون کمی کرتے ہیں۔ اپنی باری آتی ہے پورا پورا اور دوسرے کی باری آتی ہے کیا جی کم کر کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الا یظن، الا کیا وہ یقین کرتے ہیں، انہم مبعوثون کیا بے شک وہ کھڑے کیے جائیں گے، کیا وہ یقین نہیں کرتے کہ انہم مبعوثون کہ وہ کھڑے کیے جائیں گے کب؟ لیوم عظیم ایک بڑے دن کے لیے۔ کون سا بڑا دن؟ 50,000 سنہ، وہ دن کیا ہوگا جی 50,000 سال کے بقدر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید ہے، اور یہ ایک ملاوٹ کرنے والے، ٹھیک ہے۔ آج دودھ اگر ہو نا جی، اللہ معاف فرمائے جی، پانی کے اندر دودھ ملاتے یا دودھ میں پانی ملاتے، حالات ایسے بن چکے ہیں۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پی کے اسمبلی کے اندر ایک ممبر تقریر کر رہا تھا جی، سینیٹر کہہ رہا تھا ہم نے دودھ والوں کو یہ رخصت دی ہوئی ہے جی، 8% آپ پانی مکس کر سکتے ہو، حکومت خود اجازت دے رہی ہے جی۔ اب 8% وہ پانی مکس کرے گا جی، اور پھر جب اس کی اپنی باری آئے گی 8% وہ کرے گا جی، تو 16% ہو جائے گا، اور کیا ہوگا جی وہ پانی نظر آئے گا جی۔ بندے کو ایسا محسوس ہوگا یہ جیسے جانوروں کے لیے واقعی سفید سا پانی ہوتا ہے نا، ایسا ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے جی۔ اب ہمیں مسلمانوں کو خود اپنی پاکستانی چیزوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ یہودیوں کی جو بوتلیں تھیں نا جی، ان کا بائیکاٹ کیا ہے، پاکستانیوں نے نکالی ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں نہیں یہودیاں نہیں، بوتل کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو خود ایک دوسرے کے اوپر یقین نہیں ہے، کیوں؟ اتنے کذاب ہو چکے ہیں، اتنے کذاب ہو چکے ہیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو کیا لگتا ہے جی جھوٹا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ سے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے اور ہلاکت سے معاف کر۔ اللہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافر مشرک نافرمان لوگوں کا نامہ اعمال لفی سجین، البتہ سجین میں ہوگا۔ سجین کیا ہے جی؟ سجین ایک جگہ کا نام ہے جو 7 زمینوں سے نیچے ہے جی، وہاں پر کفار کی، وہاں پر نافرمانوں کی روحیں وہاں پر رہیں گی۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کس نے بتایا اور آپ کو کیا خبر ما سجین، کہ وہ سجین میں کیا رکھا ہوا ہے، سجین کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے؟ فرمایا کتاب مرقوم، دفتر مرقوم، مور زدہ، گناہ گار لوگوں کا، نافرمان لوگوں کا، کفار لوگوں کا نامہ اعمال ہے، دفتر ہے وہ وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، الَّذِينَ وہ لوگ یکذبون جو جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں بیوم الدین قیامت کے دن کو، کفار ہوگے مشرکین ہوگے جو قیامت کے منکر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جس قیامت کا تم ذکر کرتے ہو نا جی وہ کہاں پر ہے جی، انما توعدون لواقع، جس کا تم وعدہ کرتے ہو نا جی وہ لا کر دکھاؤ جی۔ جب قیامت کا ذکر قرآن سے ہوتا یا پیغمبر کے زبان سے ہوتا نا تو کہتے ہائی ہاتھ ہیات لما توعدون، او کون بڑی دور ہے، کون بڑی دور ہے۔ پھر بھی کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اور یہ بھی ظالم کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، ان بسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تفصیلاً آپ سورۃ یاسین میں سن چکے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ، اور نہیں جھٹلاتے اس قیامت کو الا کل معتد، مگر ہر زیادتی کرنے والا، اسیم عمل کے اندر گناہ کرنے والا، اعتقاد میں زیادتی کرنے والا اور گناہوں میں کثرت کرنے والا، صرف وہی بندہ جھٹلاتا ہے وگرنہ اور کوئی بندہ نہیں جھٹلاتا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر آیاتنا ہماری آیتیں، یہ قرآن مجید، قال ظالم کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ یاد رکھیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے قصے بھی بیان کیے، مثالیں بھی بیان کی، اللہ نے اچھے لوگوں کا ذکر بھی کیا، اللہ نے برے لوگوں کا بھی ذکر کیا۔ اچھے لوگوں میں انبیاء کا ذکر کیا ہے،
حضرت لقمان حکیم کا بھی ذکر کیا ہے، مائی آسیہ کا بھی ذکر کیا ہے، مائی مریم کا بھی ذکر کیا ہے، اسی طرح آپ نے جالوت طالوت کا بھی ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح کافروں کا بھی ذکر کیا ہے، نافرمانوں کا بھی ذکر کیا ہے، قارون کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، حامان کا ذکر ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح بلعم ابن بعورہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے نیکوکار لوگوں کا ذکر فرما کر ہمیں یہ بتایا کہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے تو آخرت میں کیا کامیاب ہو جاؤ گے، اور برے لوگوں کا ذکر فرما کر ہمیں بتایا کہ ان لوگوں کے انجام سے بچو جی، ان کا جو حشر ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا بھی ویسا ہی حشر ہو، لہٰذا ان سے بچو۔ تو ظالم کیا کہتے جی، قرآن تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے جی، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے جس بندے نے اس سے سبق نہ حاصل کیا ہو تو وہ تو قصے کہانیاں ہی سمجھا کر رکھا تھا۔ کلا بل، کلا پکی بات ہے، بلکہ ران علی قلوبہم، چڑھ گیا ہے زنگ ان کے دلوں کے اوپر، ما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے جی، ٹھیک ہے۔ ران دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا اذنب العبد، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، نکتت علی قلبہ، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر بندہ جب توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ ایک نقطے سے پھر دوسرا نقطہ ہو جاتا ہے جی، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، تیسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، چوتھا نقطہ پڑ جاتا ہے، نقطۃ سودا، سیاہ نقطہ ہوتا ہے۔ کرتے 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 بندے کا دل کیا ہو جاتا ہے جی، بالکل سیاہ کالا کلوٹا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے جی؟ علامت یہ ہے نیکی کی بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، نیکوکار لوگ آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، نیکی کی بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، کوئی بندہ برائی کی بات کرے گا آپ کو اس میں مزہ آئے گا، نیک اعمال کرنے کے اندر آپ کو لذت نہیں آئے گی، برے اعمال کرنے کے اندر آپ کو لذت آئے گی۔ مساجد کو آپ دیکھو گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن سنیما گھر کو دیکھو گے دل باغ باغ ہو جائے گا۔ مولویوں کو آپ دیکھو گے نا جی، چونکہ ماتھے پہ پڑ جائیں گے جی، بندے کی جس طرح ایسا محسوس ہوگا جس طرح اس کا باپ مارا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی کنجر کو دیکھو گے کہ بڑا گلکار فنکار آ گیا جی، یہ ہوتا ہے جی، یہ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ 4 قسمیں ہیں جی گمراہی کی، شک، ضلال، جدال، ختم علی القلب، یہ 4 درجے ہیں جی۔ جب بندہ گمراہی کی طرف جانے لگتا ہے نا تو سب سے پہلے بندے کو دین کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، حق کے معاملے میں کیا ہوتا ہے جی، شک آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بندہ سچ ہے کہ نہیں، یہ بندہ سچ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر اس کے بعد بندہ ضلال، گمراہی کی سٹیپ پہ آنا شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جدال، پھر نیک لوگ یا اہل حق کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے جی، جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے، آپ صحیح نہیں کہتے جی، وہ فلانے ہے جائے اپنے فلانا ہے جائے، جدال کرنے جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم علی القلب، پھر اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ دیر کے اوپر بھی مہر لگاتا ہے، اللہ کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دیتا ہے، اللہ آنکھوں کو بھی مہر لگا دیتا ہے۔ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اس بندے کا دل غشاوہ، پردوں میں لپٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو فرمایا کلا بل رانا، بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول وما جلا ہوا یا رسول اللہ، لوگوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو ہم ریگمال کے ساتھ بھٹی کے ذریعے صاف کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ دل کو زنگ لگ جائے اس کو تو ریگمال نہیں مار سکتے، اس کو بھٹی میں نہیں ڈال سکتے، اس کی جلا کیا یا رسول اللہ، اس کا ریگمال کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، یہ کیا ہے جی؟ دل کی پاکی کا ذریعہ۔ توبہ بھی کرنی ہے، ساتھ میں کیا کرنا ہے جی؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کہ جو کام میں نے کیے، مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، مجھ سے اللہ سوال کرے گا، یہ موت یاد کرنی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا ہے۔ ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا کہا ہے وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کلا، پکی بات ہے، انہم، بے شک وہ، عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک وہ اپنے رب کو دیکھنے سے لمحجوبون، پردوں میں روک دیے جائیں گے۔ اللہ ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک ان کو لصال الجحیم، داخل
کرے گا جہنم کے اندر، بھڑکنے والی آگ کے اندر۔ ثم یقال، پھر اللہ فرمائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ جب میری قرآنی آیات تمہارے اوپر پڑھی جاتی تھی نا تو تم کہتے تھے کہ مولوی صاحب ویسے کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، آج مزہ چکھا، یہ وہ چیز ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا، پکی بات ہے، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک کاروں لوگوں کی لکھت نامہ اعمال لفی علیین، البتہ علیین میں ہوگا۔ علیون وہ مقام ہے جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے جی، جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں، جہاں پر نیک لوگوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں۔ وما ادراک ما علیون، کس نے آپ کو بتایا ہے کہ علیون کیا ہے، کہ نامہ اعمال علیون میں رکھا ہوا ہے، کس نے آپ کو بتایا؟ کتاب مرقوم، وہ دفتر ہے نامہ اعمال کا، مرقوم جو لکھا ہوا ہے، انسان جو نیک اعمال کرتا ہے وہ لکھے جاتے ہیں، وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یشہد المقربون، شوق سے دیکھتے ہیں مقرب فرشتے نیک لوگوں کے اعمال کو، نیک لوگوں کے جو اعمال ہیں نا جی، فرشتے جا جا کر دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ جی اس بندے کی نیکیاں، فلاں بندے کی نیکیاں، فلاں بندے کی نیکیاں، لیکن گنہگار بندے کے دفتر کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ یشہد المقربون، حاضر ہوتے ہیں مقرب فرشتے مومنین کے نامہ اعمال دیکھنے کے لیے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صورت واقعہ میں سنا تھا کہ 3 قسم کے گروہ ہیں، انسانیت کے 3 قسم کے گروہ ہیں۔ فرمایا اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اصحاب المشأمہ، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور تیسری آپ نے سنا تھا والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو سیدھے بھاگ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو فرمایا ابرار نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے جی، ٹھیک ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لوگ، دائیں ہاتھ والے لوگ جن کو نام عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، علی الارائک، تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ارائک اریکۃ کی جمع، اریکہ اس تخت کو، اس صوفے کو کہتے ہیں جس کے اوپر بندہ بیٹھے نا جی سکون ملے جی۔ اب تو کیا جی، ایک ایسا صوفہ نکلا ہے، بندہ تھکا ہوا ہو نا جی اس کے اوپر بیٹھے تو وہ صوفہ کیا کرتا ہے، بندے کا مساج کرتا ہے جی، بندے کی ساری تھکاوٹ اتار دیتا ہے۔ تو جنتیوں کو وہ صوفہ ملے گا جب اس کے اوپر بیٹھیں گے نا جی، ساری دنیا کی تھکاوٹ کیا ہو جائے گی جی، ختم ہو جائے گی۔ فرمایا ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے مخاطب انسان، تعرف تو پہچان لے گا، فی وجوہہم ان کے چہروں کے اندر، نظرتاً تر و تازگی، نعیم نعمتوں کی۔ آج بھی دیکھو نا جی، کوئی بندہ خوشحال ہو، کوئی پریشانی کوئی ٹینشن نہ ہو، جب بھی ملے گا آپ کو کیا ہوگا جی، ہنستا مسکراتا ملے گا۔ اور جس بندے کے حالات ماڑے ہوں نا جی، وہ بیچارہ اس کا اگر منہ ہنسنے والا ہو نا تو اس وقت اس کا منہ ایسا ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے بیچارہ بڑا یتیم انسان ہے۔ تو جنتی لوگ جب جنتوں میں ہوں گے نا جی، تختوں پر پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے جی، ٹھیک ہے، جھولے کھا رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور تر و تازہ چہرے ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، ظاہر بات ہے بندہ مہمان آئے، بہترین صوفہ ہوتا ہے، بہترین انتظام ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے بہترین شربت ہوتا ہے۔ تو جنتیوں کے لیے شربت سنیں، یسقون پلایا جائے گا من رحیق مختوم، خالص شراب سے، مختوم مہر زدہ، ایسی شراب ہوگی جس کے اوپر اللہ نے مہر لگائی ہوگی۔ اور قرآن اس شراب کی صفت بیان کرتا ہے، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اس شراب کے پینے سے نہ سر میں چکر آئے گا جی، نہ پیٹ کے اندر مروڑ آئے گا۔ ہم نے تو پی نہیں ہے، شرابیوں سے بندہ پوچھے نا جی، یہ شراب پینے کے بعد بندے کی کیا حالت ہوتی ہے، حواس تو اڑ جاتے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا ہے جی، لیکن آیا پیٹ کے اندر مروڑ بھی آتی ہے، پیچس لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت کی شراب ایسی ہوگی جو سر کے اندر دنیا کی شراب سے درد ہوتا ہے نا جی، بندہ شرابور ہوتا ہے، تر و تازگی آ جائے گی، بندہ حشاش بشاش ہو جائے گا، پیٹ کے اندر کیا ہو جائے گا جی، مزید لذاذت اور بشاشت آئے گی۔ فرمایا ختامہ مسک، اس شراب کے اوپر مہر لگی ہوگی مشک کی، کاستوری کی جی، ٹھیک ہے۔ آج
جتنی بھی آپ امپورٹڈ چیزیں جی، کمپنی کی چیزیں آپ لو نا جی، اس کے اوپر کیا ہوتی ہے جی، مور لگی ہوتی ہے. آپ یہ منرل واٹر ہی لے لو جی، ٹھیک ہے، یا یہ کہ 7 آپ پیپسی کی بوتل لے لو، آپ اس کو جب اوپر سے کھولتے ہو نا تو اس کی سیل کیا ہو جاتی ہے جی، ٹوٹ جاتی ہے. اللہ نے اس شراب کے اوپر مور لگائی ہوگی، اور وہ مور بھی کس کی ہوگی جی، کاستوری کی ہوگی. یہ کاستوری ہرن کے ناف سے نکلتی ہے اور بڑی محنتوں اور مشقتوں سے نکلتی ہے. آج بھی دنیا میں سونے سے زیادہ اس کی قیمت ہے. اللہ اس کی مور لگائے گا جی، ٹھیک ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بس چاہیے کہ رغبت کریں، رغبت کرنے والے نیکوکار لوگوں کو چاہیے، اگر ان کو یہ شراب چاہیے، اگر ان کو یہ جنت چاہیے، تو ان کو کیا کرنے چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے جو جنت میں لے کر جائیں. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور ملاوٹ اس کی من تسنیم، تسنیم سے ہوگی. عَيْنًا يَشْرَبُ، تسنیم کیا چیز ہے، عَيْنًا يَشْرَبُ، عَيْنًا چشمہ ہے، یشرب بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، پئیں گے اس سے مقرب لوگ. ٹھیک ہے، دیکھیں 2 قسم کی جنتی ہیں جی، ایک مقرب ہیں اور ایک کیا ہے جی، ابرار ہیں جی. مقرب لوگوں کو اللہ رب العزت صرف خالص اور خالص کیا کرے گا جی، رحیق مختوم پلائے گا جی، ٹھیک ہے. اور جو نیکوکار ہوں گے ان کو کیا ہوگی، وہ مزاجہ من تسنیم، ملاوٹ والی شراب پلائے گا جی، ٹھیک ہے. ہاں جی، عینا یشرب بها المقربون، تسنیم چشمہ ہے جس سے پئیں گے مقرب لوگ. ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ اجرموا جنہوں نے جرم کیا، کانوا دنیا میں تھے، من الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، یضحکون ہنسا کرتے تھے. وہ لوگ جو دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ ہنسا کرتے تھے جی، یہ دیکھو مولوی جا رہے ہیں، یہ دیکھو تبلیغی جا رہے ہیں، یہ دیکھو طالب علم جا رہا ہے، یہ دیکھو نمازی جا رہے ہیں، بہت بڑا نمازی جا کے، ٹھیک ہے، بہت بڑے نمازاں پڑھنا جی، نمازاں پڑھانا ہے جی، ٹھیک ہے، اذانہ دینے ہوتا ہے نا جی. بندہ دین کے ساتھ ٹچ ہونا جی، تو پھر بے دین بندہ اس طرح کے کیا کرتے جی، جملے کستا ہے جی، ٹھیک ہے. پھر کیا کرتے ہیں جی، جملہ کسنے کے بعد پھر ہنستے ہیں. نمازی آ گئے، بہت بڑا نمازی ہے، تیرا پیو بڑا نمازی ہے، سنیں ہنستے ہیں جی، حقیقت ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب نمازی بندہ ان کے پاس سے گزرتا ہے، یتغامزون آنکھیں بھی مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اشارے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں نمازی کیا، مولوی صاحب کیا تبلیغی کیا، حاجی کیا، نمازی ایک طالب علم کیا. سنیں ظالم لوگ ایمان والوں کے ساتھ نمبر 1 ہنستے ہیں، نمبر 2 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اشارے بھی کرتے ہیں، دیکھیں آنکھیں مارتے ہیں. آپ نے 12ویں پارے کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 73 میں قوم لوط کی آپ نے بیماریاں سنی تھی. وہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا 20 بیماریاں، کتنی بیماریاں، 20 بیماریاں قوم لوط میں تھی. وہ یہ کیا کرتے تھے جی، آنکھیں مارا کرتے تھے، ٹھیک ہے، آنکھیں مارا کرتے تھے، ٹھیک ہے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور نمبر 3 تیسری آیت وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ لوٹتے تھے إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا فَكِينَ بھونکیاں مارا کرتے تھے. آج تک میں فلانے کو سنائیے نا جی، آج میں فلانے مولوی صاحب کو میں اجے جا کر آج طالب علم لگ کے بنا ہے نا جی، طالب علموں کو بھی میں چنگیاں سنائیے، ٹھیک ہے. ہر دیہڑی آوے وظیفے مکڑا کو، ٹھیک ہے، ہر دن جس دن بھی کوئی طالب علم ادھر جا رہے ہیں، مولوی ادھر جا رہے ہیں، جس وقت دیکھو تو کہ بھائی مولوی درس دینے جی، یعنی اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، نمبر 1 ایمان والوں سے ہنستے ہیں، نمبر 2 آنکھیں مارتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ایمان والوں کو دیکھ کر آنکھیں مارتے ہیں بطور طنز کے، تحقیر کے. اور نمبر 3 جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں نا، دوست یاروں کے پاس، آج تک میں مولوی صاحب کو سنائیے نا، ٹھیک ہے، سنیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ جب ان کو دیکھتے تھے، قالوا کہا کرتے تھے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ یہ تو گمراہ ہیں، ٹھیک ہے. ہاں یہ مولوی، یہ دین والے، تبلیغ والے کیا ہے جی، گمراہ ہیں. 4 صفتیں بیان کی ہیں جی، ٹھیک ہے. ظالم ایمان والوں کے ساتھ ہنستے بھی ہیں، نمبر 2 اکھیں بھی مار دیں بطور طنز کے جی، نمبر 3 دوستوں یاروں کے پاس جاتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں جی، آج تک فلانے کو سنائیے نا جی. اور نمبر 4 کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا گمراہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور نہیں بھیجے گئے ان کے اوپر حافظین، نگہبان. اللہ نے کہا، کب کہا ہے تمہیں کہ یہ ایمان والوں کے اوپر تم کیا جی وکیل ہو، تمہیں تو اپنے بارے میں حساب و کتاب دینا پڑے گا جی، ٹھیک ہے. مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو،
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ، نتیجہ کیا ہوگا ایمان والوں کی تحقیر کرنے کا، تذلیل کرنے کا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ، پس آج کے دن، الَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا، جو دنیا میں ایمان لائے، من الکفار یضحکون، کفار سے ہنسیں گے. ٹھیک ہے، جب جنت کے دروازے کھلیں گے نا جی تو جہنمی دیکھیں گے جی ہمیں بھی خوشبو آ جائے، ٹھنڈی آ جائے، اللہ بند کر دے گا، تو جنتی بھی کیا کریں گے جی ہنسیں گے، ٹھا ٹھا کر کے ہنسیں گے. یہ ہوگا یہ بدلہ وہاں پر. فرمایا علی الارائک ینظرون، تختوں پر، پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، جڑ رہے ہوں گے نا جی، فرشتے اوپر سے مار رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایسے ایسے ہتھوڑے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام فرشتے ماریں گے نا جی، بندہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پھر اللہ کا حکم ہوگا، پھر بندہ بن ٹن کر تیار ہو جائے گا. پھر اوپر سے فرشتہ مارے گا جی، کوئی جلیں گے ہوں گے جی، کسی کو سانپ بچھو کھا رہے ہوں گے، کوئی آگ کی ابالوں کی طرف اوپر آ رہے ہوں گے. تو ایمان والے جن کے ساتھ دنیا میں ہنسا کرتے تھے نا، تختوں پر بیٹھے ہوئے جھولے لے رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مزہ آیا نہیں آیا. ٹھیک، ہاں. حل صوب الکفار ما کانوا یفعلون، تحقیق بدلہ دیا جائے گا کافروں کو، ما ان کاموں کا، کانوا یفعلون، جو دنیا میں کیا کرتے تھے. ایمان والوں کو بھی آخرت میں بدلہ دیا جائے گا جزا کی صورت میں، کافروں کو بھی بدلہ دیا جائے گا سزا کی صورت میں. اللہ رب العزت اپنی جہنم سے، اپنے غضب سے، اپنے عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.